بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نیر بدخواہ رازدار ما اوحا صاحب علم نشرہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عطا سے انتہائی مکرم محترم سامعین حضرات، بالخصوص پیکر اخلاص و محبت کشتہ عشق مصطفیٰ برادر مکرم محمد حبیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آج کے اس بزم کے مکرم و محترم سنانان حضرات، موضوع تو میں نے کچھ اور بیان کرنا تھا، پر اس مجلس کا رنگ دیکھ کر جو کیفیت بنی ہے اسی کو بات شروع کر دی ہے۔ احباب مکرم، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ یونس سے، الا ان اولیاء اللہ، یہ جو الا ہے یہ عربی زبان میں اسے تنبیہ کہتے ہیں، یعنی وارننگ کہتے ہیں، اور دوسری اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ تاکیدی جملہ ہے، تاکید ہے۔ اِنَّا یہ بھی تاکید ہے، اور اولیاء اللہ یہ جملہ اسمیہ ہے عربی گرامر کی روح سے، اور یہ بھی تاکید ہے۔ کتنی تاکیدیں آ گئی؟ 3 تاکید در تاکید در تاکید۔ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ایک تاکید ہے، تو ولی کا ذکر آئے تو کتنی تاکیدیں؟ 3 تاکید۔ آخر اس کے اندر کوئی وجہ تو ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ولی کا ذکر کرنے سے پہلے 3 تاکیدیں کیوں لگا دی، پابندی کیوں لگا دی؟ پابندی اس لیے لگائی کہ سنو، جب میرے ولی کا ذکر کرنے لگو تو زبان سنبھال کر بات کرنی ہے اور قلب بھی سنبھال کر بات کرنی ہے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ۔ وارننگ، پھر وارننگ، پھر وارننگ، پھر آگے ذکر کیا، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے۔ اور پھر اس کے آخر میں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ وہ لفظ ہے اللہ کے جو تبدیل نہیں۔ حالانکہ قرآن کا طریقہ کار یہ ہے، میرے رب کا طریقہ یہ ہے کہ جو آیت کو لاتا ہے رب اسے منسوخ بھی کر دیتا ہے۔ یہ ناسخ و منسوخ کا علم جو قرآن میں ہے، وہ کبھی آیت منسوخ ہو جاتی ہے، کبھی اس کی جگہ رب نیا لے آتا ہے، کبھی جو ہے ویسے ہی لے آتا ہے، لیکن یہاں پر پابندی لگا دی لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی یہ وہ شان ہے۔ حدیث میں آتا ہے الشیخ امتی، الشیخ فی امتی، الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ۔ سرکار نے فرمایا جو شیخ ہوتا ہے، جو پیر ہوتا ہے، اپنی قوم میں وہی رتبہ رکھتا ہے جو نبی اپنی امت میں رکھتا ہے۔ شیخ اپنی قوم میں
وہی مقام رکھتا ہے جو نبی اپنی امت میں رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کی شان جو رب نبی کو دے دے وہ کم نہیں ہوتی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. فرمایا میرے محبوب جو شان آپ کو مل گئی وہ کینسل نہیں ہوگی بلکہ ہر آنے والی شان آپ کی رتبہ بلند ہوتا جائے. پہلے ساعت سے آنے والی ساعت آپ کا رتبہ اور بلند کرے گی. چونکہ نبی کی ولی سے مماثلت ہے رب نے یہاں فرما دیا کہ ادھر نبی کا مقام کم نہیں ہوگا ادھر ولی کا مقام. احباب مکرم آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کا تذکرہ کہاں لکھا ہے تو یہ قرآن کی نص ہے. ولی کا لفظ تو قرآن میں ہے نا. اولیاء جمع ہے ولی کا ذکر ہے تو ولی کون ہے؟ فرمایا ولی وہ ہے جو رب کے اتنا قریب ہے اتنا قرب رکھتا ہے کہ درمیان سے بال بھی نہیں گزرتا. اتنا قریب ہے ولی, اتنا قریب ہے, اتنا قرب رکھتا ہے. اسی لیے تو 3 تاکیدیں آئی کہ خبردار بات کرنے سے پہلے یہ سن لو کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو احباب مکرم ولی کا نفس یہ بھی قرآن میں موجود ہے, نص سے ثابت. مشکات کی حدیث موجود. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, مولا علی اس کے راوی آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا 40 ابدال ہوں گے. کتنے ابدال؟ شام کے اندر 40 ابدال ہوں گے. جب ایک فوت ہوگا میرا اللہ اس کی جگہ دوسرا بھیج دے گا اور ان کی وجہ سے اللہ بارش کو برسائے گا. یہ زبان مصطفیٰ ہے, میرے آقا کی زبان ہے. بیان کرنے والا ولیوں کا امیر المومنین مولا علی ہے. آج تو کہتے ہیں نہ حدیث میں ولی کا ذکر ہے نہ قرآن میں ذکر ہے. وہ نظر تو اسے آئے گا نا جو آنکھوں کا بینا ہوگا, جو دل کا بینا ہوگا, جو آنکھ کا بھی اندھا ہو, قلب کا بھی اندھا ہو, اسے کیا قرآن نظر آئے گا؟ ارے قرآن تو سارے کا سارا یا نبی کی شان بیان کرتا ہے یا ولی کی شان بیان کرتا ہے. پورے کا پورا قرآن کبھی آصف بن برخیہ کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ تخت اٹھا کر لاؤ, کبھی بولتا ہے حضرت سیدہ مریم کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ بے موسم پھل آ رہے ہیں, کبھی کسی مقام پہ ولی کی شان بیان کر رہا ہے, کبھی مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے. یہی تو قرآن کا خلاصہ ہے. کیوں؟ اس لیے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا یہ 4 جو گروہ ہیں, یہ 4 گروہ وہ ہیں جو اللہ نے چن لیے. میرا بول تو نہیں, یہ تو قرآن ہے, سورہ نساء ہے. ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. لوگ کہتے ہیں اس کا ترجمہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ, لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کیا. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ترجمہ نہیں, دکھا مجھے تو پہلے ہی مسلح پہ کھڑا ہے, اور کیا دکھائے تجھے؟ پہلے ہی مسلح پہ کھڑا ہے. تو پھر یہ کہے کہ چلا مجھے سیدھا راستہ, چلا مجھے سیدھا راستہ. تو چلانے کا اہدنا الصراط المستقیم. اب رب کہتا ہے میرا تو راستہ ہی کوئی نہیں, راستہ جانا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم. اگر تو راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے, مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے, تو پھر یہ 4 ہیں. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ صالحین کون ہیں؟ یہی تو ہے جن کے بارے میں وہ 3 تاکیدیں بھیج رہا ہے. خبردار خبردار خبردار. تو احباب مکرم میں یہ کر رہا تھا کہ ولی کو اللہ وہ منصب عطا کرتا ہے, وہ مقام اور شان دیتا ہے کہ جو اس کو اناؤنس ہو جائے وہ کم نہیں ہوتی. اللہ اکبر. مجھے برادرم
حبیب صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ غوث پاک کا ذکر ہے تو میرے مرشد پاک خواجہ محمد قاسم موڑوی کا بھی تذکرہ ہو جائے، اور یہ ہونا چاہیے، چونکہ ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، کہ ہر جو پھول ہے اس کی اپنی خوشبو ہے۔ ہم سب سنی، کوئی قادری ہو، کوئی چشتی ہو، کوئی نقشبندی ہو، کوئی سوروردی ہو، کوئی کلندری ہو، کوئی رضاقی ہو، کوئی شاذلی ہو، کوئی فاضلی ہو، ہم سب غوث پاک کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جسے شان دی ہو، اللہ نے جسے شان دی ہو اور سرکار نے جسے شان عطا کی ہو، اس کی شان کون کم کر سکتا ہے؟ تو احباب مکرم، غوث پاک کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے حضرت خواجہ محمد قاسم موڑوی رحمہ اللہ، آپ حضرت خواجہ نظام الدین کئیاں والے شریف بزرگوں کے ہاتھ پر دست حق پر بیعت کرتے ہیں۔ 18 دن کا راستہ ہے مری سے، اس جگہ کا نام مسیاڑی تھا پہلے، مری آج کا نام ہے، مسیاڑی سے وہاں پر کتنے دن کا راستہ ہے؟ 18 ڈیز۔ تو آپ مسیاڑی سے وہاں پر پیدل ننگے پاؤں جاتے ہیں، 18 دن کا راستہ اللہ اکبر طے کرتے، وہاں پہ جاتے، اور اس محبت کو دیکھ کر خواجہ نظام الدین نے فرمایا کہ آپ کی پشت میں 7 پشتیں بغیر مشقت کے ولی ہوں۔ آپ نے فرمایا بغیر مشقت کے، کیونکہ تیری محبت کی انتہا ہے، جن قدموں پر تو چل کے آتا تو پتہ چل گیا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے، جس کے پاس ادب نہیں اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو احباب مکرم، چونکہ پیر میر علی شاہ صاحب ہم اثر ہیں خواجہ محمد قاسم صادق موڑوی کے، تو پیر میر علی شاہ صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قاسم موڑوی وہ ہے جو ڈنگروں کو بھی خلافت دیتا، جو ڈنگر چلا جائے اسے بھی خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ اور ایک بندے کو بھیجا جو چور تھا، پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ تو جا، تجھے بھی خلافت مل جائے۔ تو جب وہ گئے تو جا کر بیان کیا تو فرمانے لگے انہوں نے صحیح کہا ہے، جو وہ کہتے ہیں پیر میرے صاحب صحیح کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر خالی کو پیر نہ بھر سکے تو پیر میں فیض نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پیر خالی ہے۔ دوسری بات، اگر پیر کے پاس ہے تو دیتا نہیں، پھر وہ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ مجھے اللہ نے دیا بھی ہے، میں بخیل بھی نہیں ہوں، اس لیے جو آتا ہے پہلی نظر میں اسے بھر دیتا ہوں، جب بھر جاتا ہے تو پھر خلافت بھی دے دیتا ہوں، جب بھر جاتا ہے تو پھر خلافت بھی دے دیتا ہوں۔ لہذا جب وہ چور جسے بھیجا اسے توبہ کرایا، بیعت کی، خلافت دی، اب دنیا جب اس کے گھر جانا شروع ہو گئی، جسے وہ پھونک مارے شفا ہو جائے۔ اصل میں یہ مسئلہ جو ہے چونکہ نسبت کا ہے، جس طرح یہ بجلی ہے، اس بجلی جو دیکھنے والی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے پیچھے پاور ہاؤس ہے، وہ ساری ٹرانسلیشن کمیونیکیشن ادھر آ رہی ہے۔ اگر وہ رابطہ کٹ جائے یہ اندھیرا بن جائے گا، جب تک وہ رابطہ جاری رہے گا یہ جلتی رہے گی۔ چنانچہ وہ جسے چور بنا کر بھیجا تھا اس کے گھر میں جو جاتا شفا ہو جاتی۔ تو ایک دفعہ پیر میر علی شاہ صاحب نے پیغام بھیجا کہ اسے بلاؤ تو صحیح، میں نے بھیجا تھا واپس نہیں آیا۔ تو کسی نے جا کر کہا حضور وہاں تو بڑا میلہ لگا ہوا ہے، اس کے گھر میں جو جاتا ہے اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسے بلاؤ تو صحیح، جب آئے تو تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جو آپ نے کہا تھا وہی ہوا ہے۔ آپ نے کہا تھا قاسم موڑوی کے پاس جو بھی جاتا ہے، چور جاتا ہے اسے ولی بنا دیتا ہے۔ اور یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ غوث پاک کی اکرامت ہے۔ یہ غوث پاک کے ملفوظات کے اندر جو ہے قلائد الجوہر کے اندر بھی، بہجت الاسرار شریف کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ آپ بہت قیمتی جو ہے وہ جوبہ پہنتے تھے، اور آپ غریب آدمی نہیں تھے،
کہ جس گوشت کا ہم تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں